الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واذکروا اذ انتم قلیل مستضعفون فی الارض تخافون ان يتخطفكم الناس فآذاكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. وقال الله تبارك وتعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال الله تبارك وتعالى وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي آمین یا رب العالمین. آج ہماری اس ماہانہ نشست کا جو موضوع ہے وہ ہے پاکستان کا بیانیہ. اگر پچھلے چند سالوں کے حوالے سے جو ایک فکری سطح پر نظریاتی سطح پر ہمارے ملک میں گفتگو چل رہی ہے، اگر وہ تناظر آپ کے ذہن میں ہو تو یہ خاصا ایک سیاسی نوعیت کا موضوع محسوس ہوتا ہے. ایک حد تک تو ہے، لیکن ہمارے نزدیک سیاست دین کا حصہ ہے، اور پاکستان کے تعلق سے اگر کلام ہوگا تو اسلام کے بیان کے بغیر پاکستان کا بیانیہ وہ نامکمل ہوگا. پاکستان کا بیانیہ اس حوالے سے کچھ پس منظر ذہن میں ہے جس کے تناظر میں یہ موضوع رکھا گیا ہے. آپ کے علم ہے کہ پاکستان میں کچھ دہشت گردی کے معاملات عرصہ دراز سے چل رہے ہیں، اور کبھی ٹی ٹی پی کے نام سے ایک معاملہ رہا، یا اس کو اگر ہم ایک اجتماعی طور پر کہیں تو ریاستی دہشت گردی کا نام دیا گیا، جس میں حکومت اور حکومتی اداروں کے خلاف اور افواج کے خلاف حملوں کا معاملہ اور اس طرح کے معاملات ہوئے، تو جس کے تناظر میں پھر ریاستی اداروں نے کچھ اقدامات کیے ضرب عضب کے نام سے اور پھر رد الفساد کے نام سے. اسی کے تناظر میں یہ ایک بیانیہ تھا ریاستی اداروں کی طرف سے، تو اس پر ایک ڈیبیٹ شروع ہوئی اور ایک جوابی بیانیہ آیا تھا جاوید احمد غامدی صاحب کا. باقی اور لوگ ہیں مگر وہ اسی قبیل یا اسی فکر کے حامل ہیں. خورشید ندیم صاحب ہیں، مقتدیٰ منصور صاحب ہیں، اور اس طرح کے چند افراد اور بھی ہیں، لیکن بنیادی بیانیہ وہ یہی ہے کہ ایک جوابی بیانیے کے طور پر ایک بات انہوں نے پیش کی، اور جس کا بڑا اچھا جواب ہمارے کچھ علماء نے بھی دیا اور کچھ دانشور حضرات نے بھی دیا. وہ میں ذکر آپ کے سامنے کروں گا. تو بات تو چلی تھی کچھ ریاستی سطح پر، یعنی ریاست میں جو دہشت گردی ہو رہی ہے اس کے خلاف کچھ ریاستی اداروں نے اقدامات کرنے تھے، تو ایک بیانیہ نیریٹو دینے کی ضرورت پیش آئی. اس پر کچھ اس طرح کے حضرات کو کہ جو تھوڑا سا لبرلزم کی طرف یا سیکولرزم کی طرف رجحان رکھتے ہیں، ان کی طرف سے کاؤنٹر نیریٹو آ گیا، ایک جوابی بیانیہ آ گیا، اور اس پر پھر کچھ اور بیانیے ہمارے سامنے آنا شروع ہوئے. یعنی اس جوابی بیانیے یا کاؤنٹر نیریٹو کا ایک اور کاؤنٹر نیریٹو بھی کچھ علماء نے پیش کیا. پھر ایک بحث اور شروع ہو گئی جو 70 سالوں سے مستقل چلتی چلی آئی ہے، اور یہ پھلجھڑی بھی پھر چھوڑ دی گئی کہ پاکستان کو ایک لبرل اسٹیٹ ہونا چاہیے، ایک سیکولر اسٹیٹ ہونا چاہیے. بہرحال اس کے بھی جوابات دیے گئے. تو یہ بحث پر بحث اب بڑھتی چلی جا رہی. اب اس کے تسلسل میں ریسنٹ جو ایک بات آئی ہے، وہ آپ میں سے کچھ ساتھیوں کے بلکہ اکثر ساتھیوں کے علم میں ہوگا، وہ آیا ہے پیغام پاکستان. پیغام پاکستان انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی کے ادارے کے تحت ایک بڑی کوشش کی گئی، اور ایک طرف تو ریاست نے اپنا ایک بیانیہ دیا کہ نہیں ہم اسلام والے ہیں، اسلام کو مانتے ہیں، اور یہ چیزیں میں عرض کروں گا آپ کے سامنے. پھر انہوں نے ایک متفقہ فتویٰ علماء سے، مفتیان کرام سے لیے، تمام معروف مکاتب فکر سے، جس میں اتحاد تنظیمات المدارس، جس کے تحت 5 بورڈز ہیں، جیسے میٹرک کا بورڈ ہوتا ہے، انٹرمیڈیٹ کا بورڈ ہوتا ہے، اس کے تحت ایگزامز ہوتے ہیں. اسی طرح مختلف مکاتب فکر کے اسکولز آف تھاٹ جو ہیں ان کے اپنے انڈیویجول انڈیپینڈنٹ بورڈز ہیں، جس میں اہل تشیع، پھر دیوبندی حضرات، بریلوی حضرات، اہل حدیث حضرات اور جماعت اسلامی، ان کے 5 کے بورڈز ہیں. ان کے علماء سے بھی متفقہ فتویٰ لیا گیا، اور 1829 علماء نے اس متفقہ فتوے پر سائن بھی کیا ہے. اس کے مین کانٹینٹ کیا ہے وہ بھی میں آپ کے سامنے چند جملوں میں رکھ دوں گا انشاءاللہ تعالی. یہ لیٹسٹ ہے.
جو ایک ریاست کی سطح پر اور علماء کو بھی آن بورڈ لے کر ایک بیانیہ پیش کیا، میں اس کو بیانیہ ہی کہہ رہا ہوں، اس میں ہمارے حوالے سے یعنی ہم کہاں تھوڑی سی کمی محسوس کرتے ہیں وہ ذکر آپ کے سامنے کر دیں گے، جو برسوں سے ہم کرتے چلے آ رہے ہیں۔ تو یہ تو پس منظر ہے آج کے اس ٹاپک کا یا موضوع کا کہ پاکستان کا بیانیہ، کیا مطلب ہے اس کا۔ تو اس میں ہم ان دونوں قسم کی چیزوں پر تھوڑا سا کلام کسی درجے میں کر لیں گے کہ یہ بیانیے پر بیانیے اور بیانیے پر بیانیوں کا سلسلہ نمبر ایک، اور نمبر دو اسی کی آڑ میں یہ پاکستان کی بنیاد کو کھودنے کے مترادف یہ بات ہوگی کہ یہ کہا جائے کہ یہ اسلامک اسٹیٹ نہیں بلکہ اس کو ایک سیکولر اسٹیٹ ہونا چاہیے، اس کو ایک لبرل اسٹیٹ ہونا چاہیے۔ ان دونوں پہلوؤں کو کسی درجے میں انشاءاللہ ہم کور کرنے کی کوشش کریں گے۔ البتہ ہمارا مستقل جو مزاج بیان کا ہے وہ ظاہری بات ہے قرآن حکیم کی آیات کی تلاوت، اس کا ترجمہ پیش کرنا چاہیے، اس کی کچھ وضاحت ہونی چاہیے، تو وہ بھی ہماری گفتگو کا آج انشاءاللہ تعالی حصہ رہے گا۔ سب سے پہلے جو اصل بیانیہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں عطا ہوا، چاہے اس کے سمجھنے کے تسلسل میں ہم پاکستان کو بھی زیر گفتگو لے آئے، پہلے اسی پہ کلام کر لیتے، اس لیے کہ اس ملک کا بہرحال جو سرکاری سطح پر نام ہے، جو آفیشل اس کا نام ہے وہ کیا ہے؟ پاکستان نہیں ہے وہ فقط، بلکہ وہ اسلامک ریپبلک آف پاکستان ہے، یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے۔ تو ایک سہولت ہے کم از کم یہاں پر ہمیں بات کرنے میں، پاکستان میں بات کرنے میں، کہ اس ملک کا آفیشل جو نام ہے اس میں اسلام پہلے ہے اور پاکستان وہ آخر میں ہے۔ تو اگر اسی اسلام کے تناظر میں کچھ اصولی باتیں ہم سمجھ لیں تو ہمارا کام بڑا آسان ہو جائے گا۔ اور وہ جو غامدی صاحب کا ایک نیریٹو آیا جس پر بڑے اچھے جوابات ہمارے علماء نے دیے، میں کچھ حصہ اس کا ذکر کر دوں گا، باقی حوالہ دے دوں گا، آپ پڑھ بھی چکے ہوں گے یا انٹرنیٹ سے تلاش کر کے پڑھ بھی لیجئے گا، تو اس کا بھی کچھ نہ کچھ حصہ اس میں کور ہو جائے گا۔ پہلی اصولی بات کیا ہے؟ اسلام ہے کیا؟ کیا اسلام صرف چند عقیدوں کا مجموعہ ہے؟ قطعاً نہیں۔ کیا اسلام جسے انگریزی میں کہا جاتا ہے ریلیجن وہ ہے؟ قطعاً نہیں۔ ریلیجن بہرحال انگریزی زبان کا لفظ ہے جس کو اکثر ہمارے یہاں مذہب کے طور پر ترجمہ کر دیا جاتا ہے، لیکن اگر اس کو انگریزی سے سمجھیں تو انگریزی کی ڈکشنری سے چیک کرنا پڑے گا، اور چاہے وہ آپ ویبسٹر کو دیکھیں، آکسفورڈ کو دیکھیں، یا ایک معروف ہے dictionary.com انٹرنیٹ پر، وہاں جا کے چیک کر لیجئے۔ تو ریلیجن کیا ہے؟ a set of beliefs، ختم، کچھ عقائد کا مجموعہ، فل سٹاپ، یا a set of instructions، کچھ ہدایات کا مجموعہ، یا تھوڑی سی ایلیبریشن اور ہے a set of instructions dealing with the personal affairs of life، کچھ ہدایات کا مجموعہ جو زندگی کے انفرادی معاملات سے کلام کرے، بحث کرے۔ یہ ریلیجن کی تعریف اور انگریزی میں بالکل ٹھیک ہے، اور اس مفہوم میں کوئی ہندو مت کو، کرسچینٹی کو، جوڈائزم کو، ہندو مت کو، عیسائیت کو، یہودیت کو، جین مت کو ریلیجن کہتا ہے تو ٹھیک کہتا ہے وہ، لیکن کیا یہ بات اسلام پر بھی صادق آتی ہے؟ یہ بات درست نہیں۔ اسلام دین ہے، وہ اللہ نے دین کا لفظ استعمال فرمایا قرآن حکیم میں جا بجا، معلوم حد تک احادیث میں بھی اسلام کے لیے دین کا لفظ استعمال ہوا۔ مثلا قرآن کی چند آیات، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 19، قرآن کہتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، دین اللہ کے نزدیک فقط اسلام ہے۔ قرآن کہتا ہے سورہ آل عمران آیت نمبر 85 میں وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو اسلام کو چھوڑ کر کوئی اور دین اختیار کرے وہ اس سے قبول نہیں ہوگا۔ قرآن کہتا ہے سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 3 میں الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ، آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا۔ قرآن کہتا ہے البقرہ آیت نمبر 208 میں ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ قرآن کہتا ہے البقرہ کی آیت نمبر 85 میں اس کا حاصل کچھ احکامات کو مانا جائے، کچھ کو نہ مانا جائے۔ پس منظر میں یہود کا بد عملی یا بے عملی یا کم عملی کا تذکرہ ہے، کچھ احکامات کو تم عمل میں لاؤ، کچھ پر عمل نہ کرو، تو یہ تقسیم اللہ کی کتاب اور اس کے دین کے احکامات کے بارے میں اللہ کے قابل قبول نہیں ہے۔ دین کا ترجمہ کیا ہو سکتا ہے؟ بہتر ترجمہ اردو میں ہے نظام، سسٹم، انگریزی میں سسٹم کا لفظ اب آ گیا میری زبان پر، سسٹم آف لائف۔ کیوں؟ اسلام صرف چند انفرادی زندگی کے چند معاملات کے لیے رہنمائی نہیں دیتا، بلکہ وہ زندگی کے تمام گوشوں کے لیے رہنمائی عطا کرتا ہے، انفرادی زندگی کے لیے بھی، اجتماعی زندگی کے لیے بھی مکمل رہنمائی عطا کرتا ہے، اور ان تمام گوشوں میں اپنے احکامات پر عمل اور ان کے نفاذ کا تقاضا کرتا ہے۔ اور اگر اجتماعی سطح پر اللہ کے احکامات کے نفاذ کے کام نہ ہو رہا ہو تو اللہ کے 3 فتاوی، استاد محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کا ایک چھوٹا سا کلپ آج کل کافی وہ سرکولیشن میں ہے، مفتی اعظم کون ہے؟
اللہ تعالیٰ خود مفتی ہے، سبحان اللہ۔ یستفتونک، اے نبی آپ سے استفتاء لیتے، فتویٰ پوچھتے ہیں۔ قل اللہ یفتیکم، آپ فرما دیجئے اللہ تمہیں فتویٰ دیتا ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب فرماتے ہیں مفتی اعظم تو اللہ ہے۔ اللہ کی 3 فتاویٰ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 44، 45، 47، من لم يحكم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون، پھر آگے فاولئک هم الظالمون، پھر آگے فاولئک هم الفاسقون۔ جو اللہ کے نازل کردہ کلام کے مطابق فیصلے نہیں کرتے، فیصلے کرنا، وہی تو کافر ہیں، وہی تو ظالم یعنی مشرک، اور وہی تو فاسق یعنی گنہگار ہیں۔ یہ اللہ کے فتاویٰ موجود، اس کی زیادہ تفصیل میں نہیں جا رہا۔ تو اللہ نے اسلام ریلیجن نہیں، دین کے طور پر عطا کیا، اور یہ دین اپنا غلبہ چاہتا ہے، اور اگر اس کے احکامات کے نفاذ کی جد و جہد یا اس کے احکامات کا نفاذ نہیں ہو رہا تو عملاً یہ کفر ہے، ظلم یعنی شرک، اور فسق یعنی نافرمانی ہے۔ یہ ہے اللہ کا بیانیہ دین اسلام کے بارے میں۔ ٹھیک، پاکستان کے تناظر میں آئیں گے تو یہی باتیں اقبال کی گفتگو میں، کلام میں، قائد اعظم کے ارشادات میں موجود ہیں، وہ میں ابھی آپ کے سامنے رکھے دیتا ہوں کہ جس شخص نے پاکستان کا تصور پیش کیا، مصور پاکستان، مبشر پاکستان اقبال، اور جو بانی پاکستان قائد اعظم محمد جناح قرار پائے، ان لوگوں کا ویژن کیا تھا، اس میں تو دو رائے نہیں۔ ظاہری گیٹ اپ کے اعتبار سے ان کے بارے میں کلام ہو سکتا ہے اور کیا لوگوں نے، لیکن حقیقت کے اعتبار سے ان لوگوں نے اسلام کو کیا سمجھا ہے وہ تو ان کے کلام یا گفتگو سے پتہ چلے گا نا، ان کی اسپیچ سے پتہ چلے گا، ان کے خطبات سے پتہ چلے گا، ان کے پبلک کلام سے پتہ چلے گا، جس کے وہ حامی بھی تھے، جس کے وہ مبلغ بھی تھے، جس کے وہ داعی بھی تھے، اور جس کے لیے وہ بات لے کر کھڑے بھی ہوئے۔ تو ایک حصہ تو بہت مختصر ابھی میں نے آپ کے سامنے رکھا، اسلام کے بارے میں اللہ کا بیانیہ کیا ہے وہ میں نے مختصر آپ کے سامنے رکھا۔ یہ بات شروع اس تناظر میں کی گئی کہ اس ملک یعنی پاکستان کے بیانیے پر اگر ہم بات کر رہے ہیں تو اس کا آفیشیل نام اسلامک ریپبلک آف پاکستان ہے، تو پہلے اسلام کو تو سمجھا جائے، اسلام ہے کیا اور اس کی وسعت کس قدر ہے، اور وہ اپنے احکامات کے بارے میں اپنے ماننے والوں سے تقاضا کیا کرتا ہے۔ یہ بات اگر واضح ہے تو وہ بیانیہ غامدی صاحب کی طرف سے اور دیگر لوگوں کی طرف سے مستقل آتا ہے، یا وہ جو لبرلزم کی یا سیکولرزم کی بات کرتے ہیں ان کا جواب قرآن کے تناظر میں، دین کے تناظر میں دینا تو بڑا آسان ہو جاتا ہے۔ تو بات ہم نے یہ رکھی کہ اسلام ہے کیا۔ اب اگلی بات، یہ ملک جس کو اسلامی جمہوریہ پاکستان کہتے ہیں، اس میں لفظ جمہور پر بھی کلام ہو سکتا ہے، اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا، سوائے اس کے کہ اگر جمہور کا مطلب یہ کہ اکثر کی رائے کو مان لیا جائے تو ایک درجے میں قرآن یا دین ہمارے اس کی اجازت دیتا ہے، ایک درجے میں نہیں دیتا۔ اگر اکثریت کی رائے کی بات یہ ہے کہ کسی جائز اور حلال معاملے میں کوئی رائے لینی ہو تو لے لے بھائی، اور اکثر نے یہ کہا تو بات مان لیں۔ سادہ سی مثال استاد محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب دیتے تھے رحمۃ اللہ علیہ، ایک گھر میں 5 افراد ہیں، مہمان آ رہے، مشورہ ہو رہا ہے کیا پیش کیا جائے، تو اہلیہ نے اور 2 بچوں نے کہا جی گرمی ہو گئی ہے ذرا شربت پیش کر دیں گے، تو 3 نے کہا شربت، تو شربت پیش کر دیں، 3 نے کہا کہ لسی، تو لسی پیش کر دیں گے، جائز چیز ہے نا، کوئی حرج کی بات نہیں۔ 5 کے 5 مل کے گیا شراب پیش کر دیتے، اب یہ جمہوریت نہیں چل سکتی۔ یہاں اکثریت کی بات چاہے 100% ہی کیوں نہ وہ نہیں چل سکتی، کیوں؟ اسلام نے ایک اصول ہمیں دے رکھا ہے، سورہ حجرات کی آیت نمبر 1، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اپنے معاملات کو اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھاؤ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جہاں اللہ اور اس کے رسول نے کوئی دائرہ بنا دیا، اس دائرے کے اندر جو چاہو کر لو، شربت پلا دو، لسی پلا دو، 50 قسم کے مشروبات پلا دو، لیکن شراب یہ نہیں پلا سکتے، چاہے 5 کے 5 گھر والے کیا، اگر 20 بھی ہو جائیں گھر میں تو 20 کے 20 بھی کہہ دے تو یہ حلال نہیں ہو سکتی۔ اگر اس کا نام وہ جمہوریت جس کی اسلام میں گنجائش ہو، جمہور کا مطلب اکثریت کی رائے، اچھا یہ لفظ ہمارے فقہا کے یہاں بھی استعمال ہوتا ہے، جمہور علماء کی رائے یہ ہے، اکثر سنا ہوگا نا آپ نے فلاں کی یہ، مگر جمہور علماء کی رائے یہ ہے، اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ 2-3 فقہا تو یہ فلاں بات کہتے ہیں لیکن عظیم اکثریت دوسری بات کہتی ہے، تو دوسری بات پر امت عمل کر رہی، تو کوئی حرج کی بات نہیں۔ اسی طرح اگر اکثریت کی بات وہ مانی جا رہی ہے مشورے میں، یہ مشورے سے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی حدود کے اندر ہوں، تو کوئی حرج کی بات نہیں۔ اگر اس کا نام جمہوریت ہے تو ہمیں کوئی پریشانی نہیں، لیکن جمہوریت کا مطلب اگر یہ کہ میجورٹی کا رول ہو اور وہ میجورٹی 51%، 52% مل کر حرام کو حلال کرنے کی بات کرے معاذ اللہ، تو اس ڈیموکریسی کی اسلام میں قطعاً گنجائش نہیں ہے۔ اس سے زائد
یہ جمہوریت کے مسئلے کو زیادہ طول دینا اس گفتگو میں وہ ضرورت محسوس نہیں ہوتی۔ اب آئیے، جب یہ ملک بنا ہے تو کیا پیچھے پس منظر تھا؟ اس میں کوئی شک نہیں ہے، ظاہری اعتبار سے مسلمانوں کو ایک فکر تھی کہ ہندو متعصب ہے اور اس سے ہمیں خطرہ ہے، اور اگر انگریز چلا بھی گیا یہاں سے ہندوستان سے تو یہ اکثریت میں ہندو، ہماری تو مصیبت پڑ جائے گی۔ تو جس کو بانی محترم یعنی بانی تنظیم اسلامی ڈاکٹر اسرار صاحب کہتے رحمۃ اللہ علیہ، یہ ایک منفی نوعیت کا جذبہ ضرور تھا کہ ہمیں ہندو کا خوف تھا، ایک بڑی اکثریت کا خوف تھا اور اس سے نجات ہمیں چاہیے تھی۔ البتہ اس جذبے کے اندر جو جان پڑی ہے اور اس نے ایک تحریک کی شکل اختیار کی ہے اور اس کے پیچھے پوری قوم نے لبیک کہا ہے، وہ نعرہ تھا جس کو آج بھی ہمارے بچے اسکول میں پڑھتے ہیں، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ گراؤنڈ ریالٹی وہ تھی، ہندو متعصب اس کا خوف بھی تھا، مگر مسلم لیگ نے بھی بات اگر اٹھائی ہے تو مسلم لیگ کی بات میں سن 40 کے بعد جان پڑی ہے، پہلے نہیں پڑی۔ 37 کے کم و بیش جو الیکشن ہوئے مسلم لیگ کو سیٹیں نہیں ملی، 46 کے الیکشنز ہوتے خوب سیٹیں مل جاتی۔ کیوں؟ وہ قرارداد لاہور بھی آ چکی جس کو قرارداد پاکستان کہا جاتا، اور اس کے بعد اب یہ جذبہ جو بڑا ہے وہ اس کلمے کی بنیاد پر ایک خطہ زمین چاہیے جہاں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تقاضوں پر عمل درآمد ہو سکے۔ تو اب پاکستان کا بیانیہ اس تناظر میں اس پاکستان کے قیام کے موقع کو اور وہ وجوہات کیا تھی ان کو ہم ایک درجے میں سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو ایک حصہ تو یہ تھا، یا ایک بات سمپل سی یہ تھی اس کے اندر کہ ایک ہندو اکثریت کا خوف ضرور تھا، مگر اس کیفیت کے اندر، اس خواہش کے اندر جو جذبہ پیدا ہوا اور اس جذبے میں جو ایک تحریک برپا ہوئی ہے وہ اس پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ کے کلمے کی بنیاد پر۔ اور ایک عجیب ملک بنا ہے یہ، دیکھیں یہ بھی تجزیہ ہمارے استاد محترم کا ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کا رحمۃ اللہ علیہ۔ دنیا کے اندر مختلف ملک موجود ہیں اور ان ملک میں رہنے والوں کے اندر کوئی چیز ایک کامن شے ہوتی ہے، مشترک ہوتی ہے۔ دنیا کے اندر جرمن ایک ریس، ایک نسل ہے، ایک ملک موجود ہے۔ فرینچ ایک قوم ہے جو ایک زبان بولتی ہے، ایک زبان بولنے والی قوم ہے، ان کا ایک ملک موجود ہے۔ کبھی کوئی خطے کی کیفیت ہوتی ہے کہ ایک ملک بن جاتا ہے، مثلا ملائیشیا، انڈونیشیا، جزائر موجود ہیں، ایک ملک یا 2-3 ملک موجود ہیں۔ یا کبھی کسی ملک کا کوئی تاریخی پس منظر ہوتا ہے، چین ہے 5000 سال پرانی تاریخ، مصر ہے کم و بیش ہزاروں سال پرانی تاریخ موجود ہے، تو موجود ہیں۔ کبھی کوئی تاریخی پس منظر ہوتا ہے، کبھی رنگ ایک ہو جاتا ہے، کبھی نسل ایک ہو جاتی ہے، کبھی خطہ کوئی ایک ہو جاتا ہے، تو ایک قوم اور ایک وطن، ایک ملک بن جاتا ہے۔ یہاں عجیب صورتحال ہے، یہاں زبانیں اور بولیاں مختلف ہیں، یہاں نسلیں مختلف ہیں، حتیٰ کہ ڈریس کوڈ مختلف ہے۔ ڈاکٹر صاحب فرماتے تھے رحمۃ اللہ علیہ، ایک پشتون عورت اگر ایک بنگالی عورت کے لباس کو دیکھے گی تو کیا کہے گی؟ یہ تو نیم بھرن ہے۔ اتنا ڈفرنس کلچر کا، ڈریس کوڈ کا، پھر زبانوں کا، خطوں کا۔ بنگلہ دیش جو الگ ہوا وہ تو ایک انسانیت کی بنیاد تھی، مگر اس سے پہلے اگر بنگلہ دیش کو شامل کر کے دیکھیں تو کتنا ڈائیورسٹی ہے اس کے اندر، زبان مختلف، کلچر مختلف، ڈریس کوڈ مختلف، خطے مختلف۔ ابھی بھی جس پاکستان میں آدھا تو چلا گیا، اللہ اس کی حفاظت فرمائے، جہاں ہم بیٹھے سمندر کنارے، اوپر پہاڑ، درمیان میں میدان، صحرا، جنگلات، نہ جانے کیا کچھ، زبانیں کس، پھر میں دہرا نہیں رہا بات کو۔ تو ان سارے مختلف نوعیت لوگوں کو جمع کرنے والی شے کیا بنی؟ وہ اللہ کا کلمہ تھا جس نے جوڑا تھا۔ 7-8 سال پہلے ایک بڑا اچھا SMS آیا 14 اگست کے دن، بلکہ ایک آدھ دن پہلے، آج 70 برس کہہ لیں آپ، 70 برس پہلے ایک قوم تھی جس کو ایک ملک کی ضرورت تھی۔ وہ قوم دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، شیعہ کم تھی، وہ سندھی، پنجابی، فلاں 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 بہرحال کم تھی، وہ مسلم زیادہ تھے۔ اس ایک قوم کو ایک ملک کی، ایک وطن کی تلاش تھی۔ آج ملک بہرحال آدھا حصہ تو چلا گیا، جو ہے وہ تو ہے، اسے قوم کی تلاش ہے۔ جو مہاجر، پٹھان اور پختون اور سندھی اور بلوچی اور پنجابی اور دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث یہ کم ہو اور اسلام والی زیادہ ہو۔ کیوں؟ یہ ملک تبھی بچے گا جب اس کی بنیاد مستحکم ہوگی، وہ بنیاد فقط اسلام۔ اب آئیے وہ چند حوالے میں آپ کے سامنے رکھ دوں اس پاکستان کے تصورات دینے والے اور اس کو قائم کرنے کی جد و جہد کرنے والوں کے حوالے سے۔ علامہ اقبال مرحوم کے حوالے سے بات معروف ہے کہ جس جذبہ اقبال کی شاعری سے برصغیر کے مسلمانوں میں پیدا ہوا، بہرحال اس کے قریب کوئی نہیں پہنچ سکتا،
اور یہی اقبال ہیں کہ جنہوں نے اسلام تیرا دیس ہے تو مصطفی ہے، اس طرح کے اشعار کے ذریعے سے، اس طرح کے بیانیے کے ذریعے سے مجھے اجازت دیجیے کہ وہ جذبہ مسلمانوں کے اندر پیدا کیا۔ پھر یہی اقبال ہیں کہ جن کا 1930 کا الہ آباد کا خطبہ بڑا مشہور ہے۔ اچھا، کچھ سیکولر لبرلز جو حضرات ہیں ان سے کبھی کہیں موقع ہوتا ہے گفتگو کا، تو بڑی ایک عجیب پھلجڑی ایک صاحب نے چھوڑی اور آپ کو شاید اس پہ ہنسی بھی آ جائے گی۔ کہتے تم لوگ اقبال کے خطبہ الہ آباد کو 1930 کے خطبے کو کوٹ کرتے ہو، وہاں تو کورم ہی پورا نہیں تھا، جلسہ ہوا ہی نہیں، اور تم لوگ بیٹھ کے اقبال کے جو ہے وہ خطبہ الہ آباد کو جو ہے کوٹ کرتے ہو۔ یعنی بعض اوقات اس قدر آگے معاملہ چلا جاتا ہے مخالفت کے اندر۔ بات ٹھیک ہے، اقبال کے اس خطبے کو کوئی وہی نہیں کہہ رہے ہیں معاذ اللہ، لیکن اتنا بھی آگے نہ جائیں کہ کہہ رہے ہیں کورم ہی پورا نہیں تھا تو جلسہ ہی نہ ہوا، جب جلسہ نہ ہوا تو اقبال کا خطبہ کس چیز کا؟ 70 برس سے کہ ہمارے ساتھ مذاق ہوتا رہا اور 70 برس سے ہمارے بچوں کو جھوٹ پڑھایا جاتا رہا، عجیب بات ہے۔ خیر، اقبال کہتے ہیں کہ میں ہندوستان اور اسلام کے بہترین مفاد میں ایک الگ مسلم ریاست کے بنانے کا مطالبہ کرتا ہوں۔ اسلام کے لیے ایک موقع ہوگا کہ عرب ملوکیت کے تحت اس پر جو پردے پڑ گئے تھے ان سے چھٹکارا حاصل کر سکے اور اپنے قوانین، تعلیمات اور ثقافت کو اپنی اصلی روح کے ساتھ روئے عصر سے ہم آہنگ کر سکے۔ پھر اقبال کی اشعار، اس میں سے ایک ہی بند مجھے وہ یاد ہے، بہرحال، آسماں ہوگا سحر کے نور سے آئینہ پوش اور ظلمت رات کی سیما پا ہو جائے گی، پھر دلوں کو یاد آ جائے گا پیغام سجود، پھر جبی خاک حرم سے آشنا ہو جائے گی، آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں، محو حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی، شب گریزہ ہوگی آخر جلوہ خورشید سے، یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے۔ باقی اقبال کی شاعری بہرحال معروف بھری ہوئی ہے۔ یہ تو اقبال تھے، اور یہی اقبال تھے کہ قائد اعظم تو یہاں سے مایوس ہو کر چلے گئے تھے لندن، اور اقبال نے کی نگاہ نے دیکھا ہے کہ اگر کوئی کام کا آدمی تو وہ قائد اعظم ہے۔ واقعتاً اقبال نے خطوط لکھے اور بلایا قائد اعظم کو، تب آ کے پھر انہوں نے لیڈ کیا ہے۔ بہرحال اس کے بعد چند جو ہے وہ ارشادات میں آپ کے سامنے رکھ دوں یا چند کوٹیشنز رکھ دوں قائد اعظم کے۔ اچھا، دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ جو بات بیان ہو رہی ہے نا، اس کو کسی مولوی صاحب نے یا کسی مفتی صاحب نے کمپائل نہیں کیا ہے، یعنی قائد اعظم کے حوالے سے ایک 4 والیومز میں کتاب چھپی، اور چھپی بھی بے نظیر بھٹو کے دور میں 1988 میں۔ منسٹر آف انفارمیشن گورنمنٹ آف پاکستان نے دا وائس اینڈ دا اسپیچ آف دا قائد کے نام سے، دا وائس اینڈ دا اسپیچ آف دا قائد کے نام سے تقریباً 4 والیومز کے اندر انگلش کے اندر یقیناً شائع کی ہیں وہ تقاریر، بلکہ شاید ان کا ترجمہ بھی ہو چکا ہے، کہ جس میں سینکڑوں کوٹیشنز اس نوعیت کی ملیں گی، جن میں سے چند میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ 13 جنوری 1938 کی بات ہے، کہتے ہیں کہ مسلم لیگ کا جھنڈا اسلام کا جھنڈا ہے۔ یہ آج والی نہیں ہے جو نکال دیے گا مجھے کیوں نکالا والی بات ہے، یہ مسلم لیگ اس وقت کی جو قائد اعظم موجود تھے 13 جنوری 38 کو کہتے ہیں کہ مسلم لیگ کا جھنڈا اسلام کا جھنڈا ہے۔ کہتے ہیں 22 نومبر 1938 کے بعد اسلام کا قانون دنیا کا بہترین قانون ہے۔ کہتے ہیں کہ میں اول و آخر مسلمان ہوں، 7 اگست 1938۔ کہتے ہیں کہ انسان خلیفۃ اللہ ہے، زمین پر اللہ کا خلیفہ نمائندہ ہے، یہ 13 نومبر 1939 ہے۔ 2 قومی نظریہ، کہتے ہیں ہندو اور مسلمان 2 جدا گانا قومیں ہیں، یہ 9 مارچ 1940 ہے۔ میرا پیغام قرآن ہے، یہ 26 مارچ 1940 ہے۔ البتہ جو ہمارے سیکولر حضرات کے پاس سب سے مضبوط ترین دلیل ہے وہ قائد اعظم کی 11 اگست 1947 کی تقریر ہے۔ اس کے بارے میں بھی ڈراپ سین یہ ہوا ہے کہ ایک محترمہ، نام مجھے ان کا اس وقت یاد نہیں، کہ جنہوں نے ریسرچ کی ہے اور برٹش لائبریریز پوری جا کے کھنگال ڈالیں، اس 11 اگست 1947 کی تقریر کا اصل بیان کہیں نہیں مل سکا۔ یہ ڈراپ سین ہے سارا کہ جو سیکولر حضرات ایک ہی تقریر کو کوٹ کرتے ہیں، جس کا خود رد قائد اعظم نے بھی کیا، میں عرض کرتا ہوں بھی آپ کے سامنے۔ تھوڑی دیر کے لیے اگر مان بھی لیں کہ ہندو ہندو رہے گا، مسلمان مسلمان رہے گا، یہ اس کوٹیشن کا ایک حصہ ہے جو کوٹ کی جاتی ہے، تو کوئی حرج کی بات نہیں۔ جس شخص نے 11 اگست 1947 سے پہلے کئی مرتبہ اسلام کی بات کی ہے اور 11 اگست 1947 کے بعد بھی کئی مرتبہ اسلام کی بات کی ہے، تو ان ساری باتوں کے تناظر میں اس کو دیکھیں تو کوئی حرج نہیں ہے اس کے اندر کہ ہندو ہندو رہیں۔ ایک اسلامی ریاست میں غیر مسلم اس کی بالادستی قبول کر کے رہ سکتا ہے، کوئی حرج نہیں، اور مسلمان مسلمان تو رہے گا وہاں پر، اور ایک ہندو ہے، عیسائی ہے، غیر مسلم، اس کو اس کے حقوق ملیں گے۔ اور بابا قوم کی کوٹیشن سے میرے علم میں نہیں، مگر ہم سب کلیئر ہیں اس بارے میں، ایک غیر مسلم اسلام کی بالادستی اسلامی ریاست کی بالادستی قبول کر کے اگر وہاں رہنا چاہے تو رہے، بالادستی قبول کرے، جزیہ ایک ٹیکس دے گا، اس کی جان، مال
عزت، آبرو، گھر، اولاد، عبادت گاہ کی حفاظت اسلامی گورنمنٹ کرے گی، ختم، کوئی مسئلہ نہیں. اس تنازع میں اس کو لیں تو کوئی حرج نہیں کہ ہندو بھی یہاں رہ سکتا ہے، عیسائی بھی رہ سکتا ہے، کوئی حرج کی بات نہیں. اگر اقلیتوں کے تعلق سے بات کی جائے تو اس تقریر کی اس کوٹیشن جو کہ ڈیبیٹیبل ہو چکی ہے، اگر اس کو مان بھی لیا جائے تو اس کی یہ تعبیر کی جا سکتی. البتہ خود قائد اعظم نے اس کی وضاحت کی ہے. 25 جنوری 1948 کو کراچی بار ایسوسی ایشن سے خطاب کرتے ہوئے دو ٹوک انداز میں انہوں نے فرمایا کہ اسلامی اصول آج بھی ہماری زندگی کے لیے اسی طرح قابل عمل ہیں جس طرح 1300 سال پہلے قابل عمل تھے. میں نہیں سمجھ سکا کہ لوگوں کا ایک گروہ جان بوجھ کر فتنہ اندازی سے یہ بات کیوں پھیلانا چاہتا ہے کہ پاکستان کا آئین شریعت کی بنیاد پر مدون نہیں کیا جائے گا. کیوں ایسی باتیں لوگ کر رہے ہیں؟ یہ تقریر ہے 25 جنوری 1948 کی، اور وہ کب کی ہے جی؟ 11 اگست 1947 کی. اس کے بعد یہ خود بیانیہ کاؤنٹر نیریٹو قائد اعظم خود پیش کریں. کچھ لوگ کیوں کنفیوژن پیدا کرنا چاہ رہے ہیں. اگلی تقریر کو ذرا دل سے سنیے گا، جو حصہ اس کا ہے نا. یہ نقل کی ہے ڈاکٹر ریاض علی شاہ صاحب نے، جو ذاتی معالج تھے، یعنی ڈاکٹر تھے قائد اعظم کے، اور یہ خود روزنامہ جنگ نے 11 ستمبر 1988 کو شائع کیا ڈاکٹر ریاض علی شاہ کے بیان کے حوالے سے. کیا وہ کہتے ہیں کہ وفات سے 2-3 دن پہلے بڑی دھیمی آواز میں نے کان لگا کر ہم لوگوں نے سنا تو قائد اعظم نے کہا کہ تم جانتے ہو جب مجھے یہ احساس ہوتا ہے کہ پاکستان بن چکا ہے تو میری روح کو کس قدر اطمینان ہوتا ہے. یہ کام مشکل تھا اور میں اکیلا کبھی نہ کر سکتا تھا. میرا ایمان ہے کہ یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا روحانی فیض ہے کہ پاکستان وجود میں آیا. اب یہ پاکستانیوں کا فرض ہے کہ وہ اسے خلافت راشدہ کا نمونہ بنائیں. یہ خلافت راشدہ کے الفاظ کو ذرا ذہن میں رکھیے گا، غامدی صاحب کو بھی اس پر بہت پریشانی ہو چکی ہے. اب یہ پاکستانیوں کا فرض ہے کہ وہ اسے خلافت راشدہ کا نمونہ بنائیں تاکہ خدا اپنا وعدہ پورا کرے اور مسلمانوں کو زمین کی بادشاہت دے. اب یہ جو دو جملے آخر کے، خدا اپنا وعدہ پورا کرے اور مسلمانوں کو زمین کی بادشاہت دے، یہ ترجمانی ہے سورہ نور کی آیت نمبر 55 کی، جو میں نے ابتدا میں تلاوت کی تھی. قرآن کہتا ہے وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض. اللہ نے وعدہ کیا تم میں سے ان لوگوں سے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، ضرور اللہ زمین میں انہیں خلافت عطا فرمائے گا. کما استخلف الذین من قبلہم، جیسے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس سے پچھلے لوگوں کو خلافت عطا فرمائی تھی. یہ قرآن کا بیان ہے اور قائد اعظم کہہ رہے ہیں کہ تاکہ اللہ اپنا وعدہ پورا کرے اور مسلمانوں کو زمین کی بادشاہت عطا فرمائے. تو یہ قائد اعظم کے تعلق سے. ایک اور کوٹیشن جو اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی انوگریشن کے موقع پر انہوں نے خطاب کیا، فرماتے ہیں کہ مغرب کے سرمایہ دارانہ نظام میں انسانوں کو غلام بنا کر چھوڑا ہے. اب اللہ نے ہمیں ایک موقع دیا اور میں دیکھوں گا پوری توجہ کے ساتھ کہ کس طرح ہم اسلام کی عادلانہ تعلیمات پر مبنی ایک معیشت کا نظام دنیا کے سامنے پیش کرتے ہیں. اچھا، یہ تھی تو تقریر اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی انوگریشن کے موقع پر. پہلے یہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی ویب سائٹ پر موجود تھی، گزشتہ 1-2 سال کے اندر وہاں سے بھی ہٹا دی گئی ہے. جیسے اقبال کو نصاب سے نکالا اقبال کیا اسلام کو نصاب سے نکالا جا رہا ہے، تو اقبال کو بھی نکالا جا رہا ہے اور قائد اعظم کو بھی کھرچ کے ہٹانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں. یہ تو میں نے چند آپ کے سامنے وہ لوگ کہ جو پاکستان بنانا چاہ رہے تھے، جنہوں نے تصور پیش کیا، جنہوں نے پوری تحریک کو لیڈ کیا، ان کے اقوال آپ کے سامنے رکھ دیے. باقی پوری ایک بر صغیر کے مسلمانوں کی جد و جہد کی تاریخ ہے اور کراچی میں رہنے والوں سے بڑھ کر شاید کون جانتا ہوگا. اب تو اس نسل کے چند لوگ ہی رہ گئے جو آگ و خون کی ہولی کھیل کر آئے تھے. کتنی عصمتیں لٹی ہیں، کتنی جانیں گئی ہیں، کتنے نوجوان لاشیں اٹھائے گئے، کتنے بوڑھوں کو شہید کیا گیا ہے. وہ سارا کچھ کاہے کے لیے تھا آخر؟ صرف اس لیے کہ اللہ خطہ زمین عطا فرما جہاں ہم تیرے دین پر عمل درآمد کریں گے، تیری اور تیرے رسول علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل کریں گے. اب آئیے یہ جو بیانیہ کے مسائل ہیں اس پر بھی تھوڑا سا کلام کر دیا جائے. اصولی بات ہم نے رکھی، اسلام کیا ہے اس کا تھوڑا سا ذکر ہوا. پاکستان اسلام کے نام پر ہے، اس کے نام میں اسلام شروع میں لگا ہوا ہے. تو تصور دینے والے اور بنانے والے، تحریک کو لیڈ کرنے والے ان لوگوں کے پیش نظر کیا تھا، یہ ٹریک ریکارڈ آج بھی موجود ہے ہمارے پاس. اب آئیے جو بیانیہ نیریٹو کا لفظ بڑا ہمارے معروف ہے، یہ ہوتا کیا ہے؟ تو جو کچھ ہم نے تلاش کیا اس کا حاصل یہ ہے
کہ کچھ اقدامات کی بنیاد بننے والے نظریات، کوئی گروہ ہوگا، کوئی جماعت ہوگی، کوئی تحریک ہوگی، کوئی اجتماعیت ہوگی، کوئی اسٹیٹ بھی ہو سکتی، وہ اپنے کچھ اقدامات کرنے لگی ہے تو اس کے لیے کچھ نظریات پیش کرتی ہے. جیسے ایک منشور ہوتا ہے، ایک مینیفیسٹو ہوتا ہے، اسی کو اجمالی طور پر سمرائزڈ وے میں بیان کیا جاتا ہے کہ ہمارے پیش نظر یہ ہے. تو آج کل یہ نیریٹیوز کے الفاظ یا بیانیے کے الفاظ بڑے معروف ہیں ریاستی سطح پر خاص طور پر. تو بیانیہ کیا ہے، نیریٹو کیا ہے؟ اقدامات، کچھ اقدامات کی بنیاد بننے والے نظریات کو بیانیہ کہا جاتا ہے. اس پر ایک بڑا خوبصورت کلام یہ پڑھنے کو ملا کہ ایک ملکی سطح پر بیانیہ کیا ہو سکتا ہے. تو کسی دین کا درد رکھنے والے ہی نے لکھا ہے کہ اصولی طور پر ملک و قوم کا دستور اجتماعی بیانیہ ہوتا ہے. اصولی طور پر ملک و قوم کا دستور وہ اجتماعی بیانیہ ہوتا ہے. اگر اس تناظر میں بھی بات کریں تو بڑی وزنی باتیں ہمارے پاس موجود ہیں. ہمارے پاس قرارداد مقاصد موجود ہے جو ہر کانسٹیٹیوشن کا 73 سمیت حصہ رہی ہے. ہمارے پاس قرارداد مقاصد کے ساتھ ساتھ اہل علم کا اجماع اور اتفاق سے جو نکات ملکی سطح پر اسلام کے لانے کے لیے ہیں وہ بھی موجود ہیں. ہمارے پاس کچھ دفعات یا آرٹیکلز کانسٹیٹیوشن کے موجود ہیں جو اسلام کی بہرحال بات کرتے ہیں. یہ الگ بحث ہے کہ ساتھ ساتھ کچھ اور دروازے بھی موجود ہیں. دستور میں ہم نے کچھ اسلام یا کافی حد تک اسلام لکھا ہوا تو ہے، اس کو کلمہ تو ہم نے پڑھایا ہوا ہے، مگر اس پر عمل درآمد نہیں ہو پا رہا. یہ الگ بحث ہے. جیسے مسلمان تو مسلمان ہیں مگر بے نمازی ہیں، لیکن ہیں تو مسلمان، کلمہ تو پڑھتے، سود بھی کھاتے، معاف کیجیے گا غیبت بھی کرتے، حرام کا لقمہ بھی پیٹ میں ڈالتے، لیکن کیا مسلمان تو ہے نا؟ مسلمان تو ہیں. تو پاکستان کا دستور بھی اسلامی ہے، یعنی مسلم ہے، مگر کیا اس کے تقاضوں پر عمل درآمد ہو رہا ہے؟ اس کی روح کے مطابق وہ قوانین بنائے جا رہے ہیں؟ قطعاً ایسا نہیں ہو رہا. تو بڑا خوبصورت کسی نے لکھا کہ اصولی طور پر ملک و قوم کا دستور اجتماعی بیانیہ ہوتا ہے. اب بڑا ایک اہم نکتہ ہے، یہ جو بیانیہ کی رٹ شروع ہوئی، کب شروع ہوئی ہے؟ یہ شروع ہوئی ہے کہ جو کہا جائے گیا کہ جی ریاست میں کچھ لوگ دہشت گردی کر رہے ہیں، اسلحہ انہوں نے اٹھا رکھا ہے، حکومتی اداروں کے خلاف، ریاستی اداروں کے خلاف وہ حرکتیں کر رہے ہیں، تو ہمارا ان کے خلاف کچھ اقدام کا معاملہ ہونا چاہیے. ضرب عذاب کا معاملہ ہوا، رد الفساد کا معاملہ ہوا. تو پھر ایک بحث کھڑی ہوئی، وہ بحث شریعت کے نام پر کھڑی ہو گئی. کیا شریعت کے اندر گنجائش ہے مسلح بغاوت کرنے کی؟ تو مسلمانوں کے ماحول میں، مسلمانوں کے درمیان میں فقہا یہی رائے بیان کرتے ہیں کہ گنجائش نہیں نکلتی. مسئلہ یہ تھا کہ کچھ لوگوں نے دہشت گردی کرنا شروع کی تو ان کے اوپر مذہب کا نام لگایا گیا، اور اس نیریٹو کے نتیجے میں شریعت پر کلام شروع ہو گیا، اور جو وہ دہشت گردی لوگ کر رہے تھے ان کو مذہبی دہشت گرد قرار دیا گیا، اور کہا گیا ان کے خلاف اقدام کرنے کے لیے ہمیں ایک بیانیے کی ضرورت ہے. یہ بڑا دلچسپ تجزیہ ہے، عذرائے کرم دوبارہ میں عرض کر دوں آپ کے سامنے. کچھ لوگوں پر کہا گیا کہ یہ دہشت گرد ہیں اور یہ مذہبی دہشت گرد ہیں، تو ان کے خلاف اقدام کرنے کے لیے ہمیں نیریٹو کی ضرورت ہے، ہمیں بیانیے کی ضرورت ہے تاکہ ہمارا اقدام کرنا بن جائے، لیگلائز ہو جائے. تو اس پر ایک صاحب نے بڑا پیارا تبصرہ کیا کہ پھر یہ دہشت گردی کرنے والوں کے حوالے سے مذہب ہی کا نام زیر بحث کیوں آ رہا ہے؟ مذہب ہی کیوں زیر گفتگو آ رہا ہے؟ بلوچستان میں جو لوگ دہشت گردی کر رہے ہیں، بلوچستان میں جو لوگ جو ہے وہ انتہا پسندی پر اتر آئے ہیں، تو کیا ان کے لیے بھی کوئی نیریٹو لے کر آئیں گے آپ؟ یا ان کے لیے کوئی نیریٹو لانے کی بات کی گئی؟ ان کے لیے کوئی بیانیہ لانے کی بات کی گئی؟ ان پر کوئی لیبل آپ نے چسپاں کرنے کی کوشش کی یا نہیں کی؟ حاصل کلام یہ بیانیے کی بحث چھوڑ کر دین پر یہ بیانیے کی بحث چھیڑ کر دین پر ڈیبیٹ شروع ہو گئی. نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ ہماری افواج کو تو کرنا تھا اقدام، اور حکومت کے سر پر آ گئی تھی بات، تو کسی نیریٹو کو بنیاد بنانے کی ضرورت پیش آئی تو ایک کاؤنٹر نیریٹو آ گیا. وہ تھے جاوید احمد غامدی صاحب. ان کا نام یعنی ان کا ٹائٹل یہ جوابی بیانیہ، اور اس کے نتیجے میں جو انہوں نے اسلام کے مسلمات اگریڈ اپون جو تصورات ہیں ان پر حملے کرنا شروع کر دی. نتیجہ کیا نکلا؟ انہوں نے بڑی تفصیل پیش کی ہے.
جس پر الحمدللہ مفتی تقی عثمانی صاحب کا بہت اچھا آرٹیکل آیا، مفتی منیب الرحمان صاحب کے 2 بڑے اچھے آرٹیکلز آئے، اور وہ جوابات انٹرنیٹ پر یہ آپ کو آرٹیکلز مل جائیں گے. وہ سب تو میں بیان نہیں کر سکتا آپ کے سامنے، صرف 2 کا میں ذکر کر دوں کہ کیا اٹھان تھی اس بیانیے کی جڑ و بنیاد میں. جوابی بیانیہ کہ نہیں صاحب آپ ہلکا نہ لیں اس معاملے کو، یہ تو سارے پاگل ہیں، ان لوگوں نے یہ فینیٹکس بن چکے ہیں، یہ دیوانے بن چکے ہیں، اسلام کی من چاہی تعبیرات ان لوگوں نے کر دی، ان کو کوئی حق نہیں ہے کہ ریاست کی سطح پر دین کی بات کی جائے. اللہ اکبر کبیرہ. یہاں سے بات شروع ہوئی. خیر وہ بڑے دھیمے انسان ہیں، بڑے دھیمے انداز سے بولتے ہیں، دھیمے انداز سے لکھتے ہیں، لیکن بہرحال غیرت دینی ہو تو جذباتیت بھی آتی ہے اور غصہ بھی آ جاتا ہے. تو ان کی 2 باتیں فقط میں آپ کے سامنے رکھوں. پہلی بات کہتے ہیں کہ پاکستانی ریاست کو مسلمان بنانا شرعاً کہیں مطلوب نہیں. یہ ایگزیکٹلی ان کے الفاظ. پاکستان کی ریاست کو مسلمان بنانا ازرو شرع مطلوب نہیں ہے. اس کی سادہ سی دوسری ترجمانی وہ ہے جو سیکولر طبقہ کرتا ہے. اسلام ریلیجن ہے، اور بلکہ اس جملے کو بھی ہٹا دیجئے، کہتے ہیں کہ ریلیجن شوڈ ناٹ انٹرفیئر ان دی اسٹیٹ افیئرس. مذہب کا کوئی دخل ریاست کے معاملات میں نہیں ہونا چاہیے. ایک نقطہ انہوں نے یہ اٹھایا. غامدی صاحب فرماتے ہیں پاکستانی ریاست کو مسلمان بنانا ازرو شریعت مطلوب نہیں. لبرلز کیا کہہ رہے ہیں؟ سیکولر مائنڈڈ تقریباً ایک ہی لوگ ہیں. وہ کہتے ہیں بھائی مذہب تمہارا ذاتی معاملہ ہے، اٹس اے پرائیویٹ افیئر، اٹ ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود دی اسٹیٹ افیئرس. اور میں نے اللہ کا بیان یہ پہلے آپ کے سامنے اسی لیے رکھا تھا. اسلام کیا ہے؟ ریلیجن ہے، ذاتی معاملات تک محدود ہے؟ قطعاً نہیں. وہ مکمل دین ہے، ضابطۂ حیات ہے، نظام زندگی، سسٹم آف لائف ہے، اپنا غلبہ چاہتا ہے. اور اس کے ان احکامات کے نفاذ کے لیے قوت کی ضرورت ہے. قوت نافذہ فقہا کہتے ہیں، پاور ٹو امپلیمنٹ فقہا انگریزی میں ترجمہ کریں گے اس کا. اس کے لیے ریاست چاہیے، طاقت چاہیے، قوت چاہیے. رسول اللہ نے مانگی. سورہ بنی اسرائیل میں ہجرت کے موقع کا تذکرہ، رسول اللہ علیہ السلام کی دعائیں موجود ہیں. وَادْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْنِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا. اللہ سچائی کے ساتھ نکال، سچائی کے ساتھ داخل کر، مقصد کے ساتھ، اور اپنی جناب سے مجھے قوت عطا فرما جس کے ذریعے سے غلبہ حاصل ہو. دین چاہتا ہے اپنا غلبہ. تو یہ جوابات بہت عمدگی سے جاوید احمد غامدی صاحب کے اس معاملے پر مفتی تقی عثمانی صاحب نے بھی دیے، مفتی منیب الرحمان صاحب نے بھی دیے، اور بڑے دلچسپ انداز میں دیے. ایک طرف غامدی صاحب کہتے ہیں کہ مذہب کا ریاست سے کوئی تعلق نہیں، دوسری طرف کہتے ہیں کہ مساجد کو اسٹیٹ کے کنٹرول میں ہونا چاہیے. عجیب بات ہے. تیسری طرف کہتے ہیں کہ حکمرانوں کو نماز پڑھانی چاہیے. بھائی جب ریاست کا کوئی تعلق مذہب سے نہیں تو مذہبی کام کیوں کرے وہ؟ پھر بحث لے کر آتے پارلیمان یعنی پارلیمنٹ وہ غالب ہے. ہاں پارلیمنٹ چاہے گی تو نماز کے بارے میں یہ فیصلہ کرے گی، زکوٰۃ کے بھائی کیوں کرے پھر؟ جب آپ کے نزدیک مذہب کا ریاست سے تعلق نہیں تو پارلیمان کیوں ان معاملات کے اندر دخل اندازی کرے؟ یہ بیان میرا نہیں ہے، یہ مفتی منیب الرحمان صاحب اور مفتی تقی عثمانی صاحب کا ذکر کر رہا ہوں آپ کے سامنے. اس طرح انہوں نے انہی کے جو نیریٹو کے اندر مباحث خلط ملط ہیں، کنفیوژنز اس کے اندر موجود ہے، اس کا جواب دیا. دوسری بات جو بڑی غامدی صاحب نے اٹھائی وہ کہتے ہیں خلافت یہ کوئی دینی اصطلاح نہیں اور اس کا قیام کوئی دینی تقاضا نہیں. اللہ اکبر کبیرہ. اب آپ ان 2 سے اندازہ لگا لیں کہ باقی کیا کچھ ہوگا. خلافت کوئی دینی اصطلاح نہیں اور اس کا قیام کوئی دینی تقاضا نہیں. اللہ اکبر. اس میں بھی بڑے پیارے جوابات دیے، اور ایک جواب الگ سے مولانا زاہد الراشدی صاحب نے بھی دیا ہے. وہ بھی ایک بڑے عالم ہیں، بڑے عالم کے صاحبزادے ہیں، بڑی شخصیت، بزرگ آدمی ہیں ماشاءاللہ. اور اوریہ مقبول جان صاحب نے بھی 1-2 آرٹیکلز لکھے اسی تناظر کے حوالے سے، وہ بھی انٹرنیٹ پر آپ کو مل جائیں گے. میں فقط اشارہ کر دوں، اللہ کا کلام خلافت کی تاریخ اتنی پرانی بتاتا ہے جتنی انسان کی تاریخ ہے. پہلے انسان کون؟ آدم علیہ السلام. وہ پہلے نبی بھی اور پہلے خلیفہ بھی. سبحان اللہ. جتنی انسانیت کی تاریخ پرانی اتنی نبوت کی تاریخ پرانی، اتنی خلافت کی تاریخ پرانی. بادشاہت ملی ہے کس کو؟ یعنی اختیار معاف کیجیے گا کس کو ملا؟ داؤد علیہ السلام. قرآن کیا کہتا ہے؟ یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض. اے داؤد ہم نے تمہیں خلیفہ بنایا زمین میں. اور ختم نبوت کے بعد یہ خلافت کا انسٹیٹیوشن
یہ امت کے کاندھوں پر اجتماعی خلافت آ گئی. اب ہم نمائندے ہیں زمین پر اللہ کے، پہلے انبیاء تھے، اب ہم ہیں امت مسلمہ، کہ اس کی مرضی کو زمین پر قائم و نافذ و جاری کرنے کی کوشش کریں. پھر امت کے فقہاء نے کس کس طرح سمجھایا، علماء نے کس کس طرح سمجھایا. ابن خلدون تو تاریخ کے حوالے سے بڑے مشہور ہیں، انہوں نے بھی اس کی یہ تعبیر کی کہ رب کی زمین پر اس کی مرضی کے نفاذ کی ذمہ داری ادا کرنا یہ خلافت کی ذمہ داری. امام ماوردی فرماتے، بڑے پیارے الفاظ ان کے ترجمہ کر رہا ہوں آپ کے سامنے، عربک ٹیکسٹ میرے علم میں نہیں ہے. وہ فرماتے ہیں کہ خلافت کیا ہے؟ دین کی حفاظت اور دنیا کی ریاست و سیاست. خلافت کیا ہے؟ دین کی حفاظت اور دنیا نے اس کے معاملات کی اس کی سیاست اور ریاست، یہ خلافت کی ذمہ داری ہے. شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ نے بہت سادہ انداز میں سمجھایا خلافت کی ذمہ داری کیا ہے. وہ تمام امور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انجام دے رہے تھے، اب ان کی ختم نبوت کے بعد ان تمام امور میں ان کی نیابت کرنا یہ خلافت کی ذمہ داری. وہ تمام امور جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انجام دے رہے تھے، اب ان تمام امور میں ان کی نیابت کرتے ہوئے یہ ذمہ داریاں ادا کرنا یہ خلافت کی ذمہ داری ہے. اسی لیے صدیق اکبر کو کسی نے کہا خلیفۃ اللہ، کہا نہ، میں اللہ کا خلیفہ نہیں، خلیفۃ رسول اللہ کا خلیفہ ہوں صلی اللہ علیہ وسلم. تو پوری امت کو تو سمجھ آ رہی یہ بات. غامدی صاحب فرماتے ہیں، بس اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے ان کے لیے بھی اور ہمارے لیے بھی، یعنی مفتی تقی عثمانی صاحب نے لکھا کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ کیا لکھا ہے انہوں نے اور ان کی کس کس بات کا جواب دیا جائے. وہ بھی بزرگ آدمی، دھیمے انداز سے بات انہوں نے لکھی، لیکن آپ سمجھ رہے ہیں نا. تو بہرحال اللہ ان کے لیے بھی آسانی کرے، ہمارے لیے بھی آسانی کرے. تو یہ کہتے ہیں کہ خلافت کوئی دینی اصطلاح نہیں، اس کا قیام دینی تقاضا نہیں ہے. اب یہ تھا اس بیانیے کے نتیجے میں جوابی بیانیہ. کچھ لوگوں پر لیبل لگایا گیا، ان کے خلاف ریاست کے اداروں نے اقدام کرنا تھا، تو ایک نیریٹو مانگا گیا یا پیش کیا گیا، اس پر کاؤنٹر نیریٹو پیش کرتے ہوئے، بیانیہ پیش کرتے ہوئے اسلام کی دھجیاں بھی گرنا شروع کر دی. اور کچھ ہاتھ ان لوگوں کے بھی آگے سیکولر مائنڈڈ طبقہ ہے، اور وہ پھر الفاظ استعمال کرتے نہیں، اٹ شوڈ بی، پاکستان شوڈ بی اے لبرل اسٹیٹ، اٹ شوڈ بی اے سیکولر اسٹیٹ. اب اگر آپ لبرل کو انگریزی میں تلاش کریں، یہ سیکولر کو انگریزی میں وہیں سے تلاش کرنا پڑے گا نا. کیا مطلب ہے اس کا؟ فیکٹس اور فیگرز کی بنیاد پر جو بات ثابت ہوگی وہ ہم مانیں گے. فیکٹس اینڈ فیگرز کی بنیاد پر جو بات ثابت ہوگی وہ مانیں گے، نہ کہ کسی ڈیوائن کوئی سارٹ آف گائیڈنس اور اس کی بنیاد پر ہم کوئی تصور رکھیں. یہ تو کھلا وحی کا انکار ہے، اس کے مقابلے میں کھڑے ہونے والی بات ہے. تو یہ تھا جوابی بیانیہ، جس سے مہمیز ملی کچھ لوگوں کو، یا کچھ لوگوں کو موٹیویشن ملی. تو پھل جڑیاں چل رہی ہیں اب بھی ہمارے ہاں، سیکولر پاکستان ہونا چاہیے، لبرل پاکستان ہونا چاہیے. اور وہ جو ہیں جنہوں نے کہا کہ مجھے کیوں نکالا، سمجھ گئے نا، انہوں نے بھی کہا کہ ہمارا مستقبل کا لائے عمل کیا ہے؟ لبرلزم، سیکولرزم. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ جڑیں کھودنے کے مترادف ہے اس ملک کے اعتبار سے. تو بھارت یہ جو بیانیہ میں نے عرض کیا کہ اس پر پھر یہ اب سیکولرزم کی باتیں اور لبرلزم کی باتیں، یہ بہت کچھ ہمارے چل رہا ہے، اور اس پر خاصہ ہمارے علماء کی طرف سے بھی اور کچھ دین کا درد رکھنے والے دانشوروں کی طرف سے بھی جواب آیا ہے. اب جو میں نے آپ سے عرض کیا جو لیٹسٹ آیا وہ کیا ہے، اس کے حوالے سے ذرا احتیاطاً گفتگو کرنا ہوگی. وہ ہے پیغام پاکستان، جس کو میڈیا پر بھی کافی پریزنٹ کیا گیا، اور اب کہا جا رہا ہے کہ یہ متفقہ ایک بیانیہ آیا ہے. حالانکہ اس کے 2-3 حصے ہیں. ایک حصہ وہ ہے جو ریاستی اداروں نے اپنا ایک نیریٹو تھوڑی دیر کے لیے کہنے پیش کیا، پاکستان کیا ہے، پاکستان کا پس منظر کیا ہے، اسلام کیا ہے، اسلام کتنا خوبصورت اور پیارا دین ہے، اور حقوق کی بات، اور یہ، اور تھوڑا بہت روحانیت کی بات بھی ہے، معاشرت کی بات بھی، اخلاق کی بات بھی ہے. مگر ڈنڈی کہاں ماری؟ ریاست کی سطح پر اللہ کی شریعت کے احکامات، ان کا نفاذ، اس میں ڈنڈی ماری. ہاں پرامن طریقے سے کوشش ہونی چاہیے اینڈ سو آن. یہ ہے اس کا ایک حصہ ابتداءً پیغام پاکستان. وہ ڈاکیومنٹ انٹرنیٹ پہ اویلیبل ہے. اس انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی کے تحت وہ اہتمام ہوا. ایک تو اس کا ایک حصہ یہ ہے. اگلا حصہ بلکہ میں عرض کر دیتا ہوں، اس میں اور بھی مثبت 2-4 باتیں بھی انہوں نے کہیں کہ نہیں پاکستان تو وہ اسلامی ریاست ہے جہاں قرارداد مقاصد بھی موجود ہے. وہ کیا ہے وہ عرض کروں ابھی آپ کے سامنے انشاءاللہ. نمبر 2، 73 کا آئین ہمارا مستقبل کا لائے عمل ہے، جس میں اسلامی دفعات بھی موجود ہیں، اور اس ملک میں وفاقی شرعی عدالت بھی موجود ہے. اس ملک میں اسلامی نظریاتی کونسل بھی موجود ہے.
اس ملک میں ادارہ تحقیقات اسلامی کا کردار بھی بڑا مثبت ہے، اور ان لوگوں نے بڑا کام کیا جناب اسلام کے حوالے سے، تو اس میں تو دو رائے نہیں ہے۔ دستور میں قرارداد مقاصد لکھی ہوئی ہے، 73 کے آئین میں کچھ اسلامی دفعات بھی موجود ہے، 31 میں لکھا ہوا ہے ریاست کی ذمہ داری ہے کہ یہاں کے لوگوں کے لیے انفرادی اجتماعی سطح پر ان کو دین پر عمل کرنا ہے، تو ان کو پتہ ہونا چاہیے، ان کو سکھانا پڑے گا کہ دین پر عمل کیسے کریں۔ آرٹیکل 31 میں لکھا ہوا ہے، بہت اچھی بات ہے، لکھی ہوئی کس کو بری لگ رہی ہے؟ اسلامی نظریاتی کونسل بالکل موجود ہے جناب، اس کے تو چیئرمین کا مسئلہ ہے کہ وہ سیاسی بنیاد پر آتا ہے، اور اندر کیا کچھ ہے۔ بہرحال ایک دفعہ اتفاقاً کسی حوالے سے وہاں بیٹھنا پڑا، پورے دن کی کارروائی کا اندازہ ہو گیا، ایک دفعہ گیا ہو بس، صبح 10 سے 4، بس کسی ایک نصاب پر کچھ پریزنٹیشن دینی تھی اس حوالے سے، تو وہ تو، اور الحمدللہ وہ بڑے اچھے علماء ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، مگر ان کی تحقیقات اور ان کی سفارشات کدھر ہیں؟ وہ ردی کے اندر کہیں پڑی ہوئی۔ اور جناب وفاقی شرعی عدالت موجود ہے، 1991 میں فیصلہ دیا تھا کہ بینکنگ انٹرسٹ حرام ہے، یہ ربا ہے جو قرآن نے حرام قرار دیا۔ کہاں گیا؟ نواز شریف چلے گا اس کے خلاف، پھر کہاں گیا؟ سپریم کورٹ کے اندر گیا، پھر کیا ہوا؟ پھر مشرف نے ججز بدل دی، پھر کیا ہوا؟ خاموشی ہو گئی، پھر کیا ہوا؟ ریفر بیک کرا دی وفاقی شرعی عدالت کو، پھر کیا ہوا؟ ہم بھی گئے تنظیم اسلامی کی طرف سے، پھر ڈیبیٹ شروع ہوئی، ایک صاحب نے کہہ دیا بھائی جس کو سود لینا ہے اس کو اللہ پوچھ لے گا، جس کو نہیں لینا وہ نہ لے، اچھی بات ہے بھائی۔ پھر کہاں چلا گیا؟ پھر وفاقی شرعی عدالت۔ یہ پنگ پونگ کی بال بنی ہوئی، کھیل تماشا چل رہا ہے بس۔ تو یہ لکھا ہوا ہے پیغام پاکستان میں، جو ایک حصہ ہے ان کے اس وقت کے لیٹسٹ نیریٹو کا۔ دوسرا حصہ کیا ہے؟ علماء سے فتویٰ مانگا گیا، اور اس فتوے کے اندر بنیادی طور پر 3-4 سوالات تھے۔ کیا پاکستان کی ریاست اسلامی ریاست ہے؟ ایک سوال۔ کیا یہاں کی حکومت اور فوج کے خلاف جو کارروائیاں کر رہے ہیں وہ حرام نہیں ہیں؟ کیا خودکش حملے کرنا حرام نہیں؟ کیا قتال حکومت کی ذمہ داری نہیں؟ ابھی سادہ سادہ سوال کیے بچوں کی طرح، معذرت کے ساتھ یہ ذرا بے ساختہ جملہ آ گیا میری زبان۔ تو کیا فتویٰ دیا گیا؟ ہاں یہ اسلامی ریاست ہے، اس کے دستور میں لکھا ہوا ہے نا بھائی، اور اس یہاں کی حکومتی ریاستی اداروں کو حق حاصل ہے کہ اسلامی ریاست کے خلاف جو لوگ بغاوت کر رہے ہیں ان کے خلاف اقدام کریں، اور ہم ان کا ساتھ بھی دینا چاہیے۔ خودکش حملے کرنا بھی حرام ہے، اور اسلامی ریاست کے خلاف مسلح بغاوت کرنا یہ بھی فساد فی الارض کے ذیل میں آتا ہے، یہ غلط ہے، حرام۔ اور یہ بھی لکھا ہے الحمدللہ فتوے میں، متفقہ فتوے میں، کہ پرامن طور پر شریعت کے نفاذ کی جد و جہد کرنا یہاں کے ملک کے رہنے والوں کو بنیادی حق بھی ہے، یہ جملہ بھی موجود ہے الحمدللہ۔ اور یہ تمام مکاتب فقہ، سوائے اس کے کہ ایک اختلافی نوٹ جسے کہتے ہیں یہ اضافی نوٹ، وہ مفتی منیب الرحمان صاحب کا اور ان کے مدارس کا ہے، دیوبندی مکتب فکر کا، کہ بھئی یہ جو ریاست کے اندر یہ اس طرح کی دہشت گردی والی کارروائیاں کر رہے ہیں، یہ خارجی قسم کے لوگ ہیں، یہ تکفیری سوچ رکھنے والے لوگ ہیں، ان کے خلاف ضرور اقدام ہونا چاہیے۔ یہ اختلافی نوٹ اس کے اندر شامل ہے، اور یہ متفقہ فتویٰ یہ 2 یا 3 پیجز کا جواب ہے بس۔ اس کے بعد 1829 علماء کے سائن ہیں، اہل تشیع، دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث اور جماعت اسلامی کے تمام جو بورڈز ہیں انہوں نے اس پر سائن کیا ہے۔ یہ لیٹسٹ ایک متفقہ کہا جا رہا ہے کہ ڈاکیومنٹ ہے جو بھی اس وقت ہمارے سامنے آیا ہے، جس میں ایک حد تک معتدل بات تو آئی ہے، مگر بصد ادب، میں تو بہت چھوٹا انسان ہوں، بصد ادب اور انتہائی ادب سے حکومت سے درخواست یہ ہے کہ آپ کہتے ہو کہ آپ اسلامی ریاست مانتے ہو پاکستان کو، تو واٹ از اسلام؟ آپ کہتے ہو قرارداد مقاصد بھی موجود ہے، آپ کہتے ہو 73 کا آئین بھی موجود ہے، تو حاکمیت ہے اللہ کی اس ملک میں؟ قوانین کیا اس قرآن و سنت کے مطابق ہیں جو قرارداد مقاصد میں لکھا ہوا ہے؟ یہ تو ان سے سوال ہے۔ اور بصد ادب علماء کرام سے انتہائی ادب سے درخواست یہ ہے کہ یہ بھی تو بتائیں کہ یہ جو ریاست حرکتیں کر رہی ہے، اور ریاست نے کتاب و سنت کی تعلیمات کے خلاف قوانین جاری کر رکھے ہیں، ریاست کی اجازت سے یہاں پہ سود کے دھندے بھی جاری ہیں، ریاست کی اجازت سے بے حیائی کے دھندے بھی جاری ہیں، ریاست نے 57,000 پروازوں کو اڑنے کی اجازت دی، افغانستان کے 15 لاکھ مسلمانوں کو شہید کرنے کے لیے، اس کے بارے میں فتویٰ کیا ہے؟ یہ تو 3 میں نے چپتی ہوئی باتیں کہی ہیں، باقی تفصیل ہوگی۔ تو علماء کرام ذرا اس پر بھی تو کوئی کلام فرما دینا، اس حوالے سے ان کی کیا ذمہ داری ہے، اور اس حوالے سے کہاں اسٹینڈ کرتے ہیں؟ اور پرامن طور پر شریعت کے نفاذ کے لیے جد و جہد کرنا بنیادی حق ہمارا ہے، تو علماء کرام لیڈ بھی تو فرمائیں، اس میں میدان میں بھی تو آئیں۔ جیسے لال مسجد والوں کے بارے میں کہا، درست کہا کہ ان کا طریقہ کار غلط ہے،
تو بالکل غلط تھا. ٹھیک ہے, تو صحیح طریقہ کیا ہے بھائی, ہمیں بتا دیجیے. مسلح بغاوت غلط ہے, بالکل غلط ہے, تو صحیح طریقہ کیا ہے بتا دیجیے. کم از کم اگر پانچوں وفاق نہیں, اہل تشیع دیوبندی بریلوی اہل حدیث جماعت اسلامی, اگر پانچوں نہیں تو کم از کم مکتبہ دیوبند جن کا وفاق المدارس سب سے بڑا ہے, جن کے مدارس سب سے زیادہ اس پاکستان میں, جن کی مسجدیں سب سے زیادہ اس پاکستان میں, جس سال اپریل میں ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا, انہی دنوں میں مکتبہ دیوبند کے 250 علماء جامع اشرفیہ لاہور میں موجود تھے. 2.5 دن کا ان کا اجلاس تھا. جیسے ہاں دارالقرآن کی بہت بڑا دارالعلوم ہے, ایسے جامع اشرفیہ بہت بڑا مدرسہ, بہت بڑا. انہی دنوں میں ڈاکٹر صاحب کا انتقال ہوا, انہی دنوں میں حضرات وہاں پر جمع تھے. اس کے اعلامیے کو ریفر بیک کر لیں, جس کی تحریر پیش کی تھی مفتی تقی عثمانی صاحب نے, اور جس کو ٹرانسکرائب کیا تھا, لکھا تھا مولانا زاہد الراشدی صاحب نے, اور وہ چھپا ہوا موجود ہے. اس کا حاصل, ہاں اس پاکستان کے مسائل کا سب سے بڑا, پاکستان کے مسائل کی سب سے بڑی وجہ یہاں اللہ کی شریعت نافذ نہ ہونا ہے. ہاں کوئی مسلح بغاوت جائز نہیں ہے اس ملک کے اندر, اور پرامن طریقے پر ہمیں شریعت کے نفاذ کا مطالبہ لے کر کھڑا ہونا چاہیے. یہ لکھا ہوا ڈاکیومنٹڈ موجود ہے. اور ایگزیکٹلی اسی دوران میں ڈاکٹر اسرار صاحب کا انتقال ہوا. چنانچہ ان بزرگوں میں سے مفتی تقی عثمانی صاحب بھی تھے, مفتی رفیع عثمانی صاحب بھی تھے, ڈاکٹر عبدالرزاق سکندر صاحب بھی تھے, اور مولانا فضل الرحمان صاحب بھی تھے. سیاسی قائد تو وہی ہے نا دیوبندی مکتب فکر کے. مولانا سمیع الحق صاحب بھی تھے. تو انہی دنوں میں ڈاکٹر صاحب کا انتقال ہو تو کچھ حضرات ظہر کی نماز میں بھی آئے تھے, عصر میں جنازہ ہوا تو کچھ حضرات عصر میں بھی آئے تھے. ماشاءاللہ الحمدللہ انہی دنوں کی بات تھی. تو چلیے ہم نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ تنظیم اسلامی تقریباً برسوں سے جو بات کہہ رہی ہے کہ بھائی منظم پرامن تحریک شریعت کے نفاذ کے لیے ہمیں چلانی چاہیے, یہ مکتبہ دیوبند کے چوٹی کے علماء اسی پر متفق ہو گئے. تو اگر پیغام پاکستان میں متفقہ فتویٰ دیا گیا, بالکل ٹھیک ہے, صحیح ہے, اور یہ مانا گیا کہ پرامن طور پر شریعت کے نفاذ کی جد و جہد کرنا ہمارا بنیادی حق ہے. صرف حق نہ کہیں, فرض تو کہیں, اس کو سیریس تو لیں, اور اس کے لیے میدان عمل کے اندر آئیں اور لیڈ کریں, امام بنے, مقتدی بنیں گے انشاءاللہ تعالی. یہ ہے اس لیٹسٹ نیریٹو یا بیانیے, جو ایک بہت بڑا ڈاکیومنٹ, اس میں کوئی شک نہیں, لیکن وہ خاص تناظر میں ہے, رد الفساد کے لیے, ضرب عذاب کے لیے, اور ایک خاص طبقے کے خلاف اقدامات. چلے بول لیتے اس تناظر میں ہی ہے, لیکن شریعت کی بالادستی کی بات تو کرو. ریاست کے ادارے شریعت نافذ نہیں کر رہے, اس کی بات تو کرو. اور اگر حق کی بات کرو کہ ہمارا حق ہے کہ ہم شریعت کے نفاذ کے لیے جد و جہد کریں, تو اس کو فرض مان کر اور فرض سمجھ کر ادا کرنے کی شکل تو لائیں, مارکیٹ کے اندر باہر تو آئیں. ہماری دینی سیاسی جماعتوں نے یہ جو انتخابی سیاست کی دلدل میں 70 سالوں سے قدم رکھا ہوا ہے, اب 10 سیٹیں بھی ان کو نہیں ملتی, خدا را ان کو سمجھ آ جائے, اور ایک پرامن تحریک مطالبے کی شریعت کے نفاذ کے لیے خدا رس کے لیے کھڑے ہوں. اللہ نے ہمیں کامیابیاں دی ہیں. ختم نبوت کے معاملے پر تحریک سڑکوں پر بھی چلی, پارلیمنٹ بھی کارروائی ہو گئی الحمدللہ. کارروائی سے مراد قادیانیوں کے خلاف. ناموس رسالت کا معاملہ آیا, تحریک چلی, اور بل آنا تھا پیپلز پارٹی کے دور میں, رک گیا 295C کے خلاف. میں دل سے ایک بات عرض کروں, عجیب موضوع لگے گا آپ کو, ناموس رسالت ہمارے عقیدے کا معاملہ. ناموس الہی بھی کسی شے کا نام ہے کہ نہیں؟ بڑی پیاری آیت ہے سورہ نوح میں, نوح علیہ السلام اپنی قوم سے کہے ما لکم لا ترجون للہ وقارا, تمہیں کیا ہو گیا اللہ کا وقار, اللہ کی عصمت, اس کا اعتقاد تم نہیں رکھتے ہو, اس کا احساس تم نہیں رکھتے ہو, اس کا لحاظ تم نہیں رکھتے ہو. آج ایک سیاستدان الطاف حسین, اس کی شان میں گستاخیاں کی تھی ذوالفقار مرزا نے, زبان سے کی تھی, بس پورا کراچی آگ لگا دی. زرداری کی شان میں کچھ کہہ دے, پوری پیپلز پارٹی کھڑی ہو جائے. کسی اہل علم کے بارے میں کہہ دے, مدرسے والے کھڑے ہو جائیں. یہ کراچی بلاک ہوا ہے, سیاسی جماعتوں نے بھی کیا ہے, مدارس کے لوگوں نے بھی کراچی بلاک کیا ہے. تلخ بات ہے, میں تفصیل نہیں بیان کر رہا آپ کے سامنے. اللہ کی شریعت کے لیے ہم کب کھڑے ہوں گے؟ اللہ کی بھی کوئی ناموس ہے کہ نہیں؟ اس کی شریعت کی بھی کوئی حیثیت ہے کہ نہیں؟
اتنی بھی نہیں جتنی لوگوں کے لیے بجلی گیس اور پانی کی. وتھ ہولڈنگ ٹیکس لگتا ہے تو بزنس کمیونٹی والے بھی ہڑتالیں کرتے ہیں, سڑکوں پر آ جاتے ہیں. بجلی نہیں ملتی تو روڈ بلاک کرتے ہیں, پانی نہیں ملتا تو روڈ بلاک کرتے ہیں, فلاں کے قائد کی شان میں گستاخی شہر بلاک کرتے ہیں. اللہ کا دین یتیم ہے, اللہ کی شریعت یتیم ہے, اللہ کے احکامات معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ, میں نہیں لفظ استعمال کر رہا دوبارہ, کون کھڑا ہوگا پھر اس کے لیے؟ تو بھائی یہ ملک بنا اسلام کے نام پر, یہ بچے گا تو اسلام کے نام پر, سیدھی سی بات. یہ اس کی جڑ بنیاد ہے, یہ بنیاد گئی تو گیا ملک کام سے. زبان کو اوپر لائے آدھا ملک چلا گیا بنگلہ دیش. بنگلہ, یہ بھی نہیں کہ مشرقی مغربی پاکستان ہو جاتا, نہیں, بنگلہ دیش. بنیاد چھوڑیں گے تو یہ ہوگا. بارہ جی کافی گفتگو ہو گئی. حاصل کلام ذمہ داری بھی ہمارے آگے سامنے, ہمارے کرنے کا کام کیا ہے, ہم کلیئر ہیں اس بارے میں. یہ ملک ہم نے اسلام کے نام پر لیا, یہ محفوظ رہے گا انشاءاللہ رہے گا تو اسلام کے نام پر. اور اس اسلام کے حوالے سے پہلے میں اپنا جائزہ لوں کہ میری اپنی 5.5-6 فٹ کے وجود پر اللہ کا دین غالب ہے کہ نہیں. پھر اسی کی دعوت کو عام کرنے کی کوشش کرنا, اور اسی کے نظام کے نفاذ کی جد و جہد کے لیے میدان عمل میں آنے کی کوشش کرنا. یہی تنظیم اسلامی کے تعلق سے ہم پیغام پیش کرتے ہیں. تنظیم اسلامی کا پیغام نظام خلافت کا قیام, کہ اسی پر اللہ کی نصرت کا وعدہ ہے جو اللہ نے فرمایا سورہ محمد میں صلی اللہ علیہ وسلم آیت نمبر 7 میں, یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم, اے ایمان والو کہ تم اللہ کی نصرت کرو گے, اس کے دین کی مدد کرو گے تو وہ تمہاری مدد کرے گا. ویثبت اقدامکم, تمہارے قدموں کو مضبوطی عطا فرمائے گا. جب دین پر آؤ گے, دین تھامو گے, دین کی جد و جہد کرو گے, نصرت کرو گے, تو وہ تمہاری نصرت کرے گا اور تمہارے قدموں کو مضبوطی عطا فرما دے گا. وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے, 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. میں اسی پہ اکتفا کرتا ہوں. کچھ سبقت لسانی سے خطا ہو گئی ہو مجھ سے تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے, اور اللہ تعالیٰ ہمیں حق بات کو قبول کرنے اور اس کے تقاضوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.